یہاں سے کچھ لوگ کسی کہانی کے بارے میں یا آپ کا جو اردو کے ساتھ محبت ہے اور پاکستان اور انڈیا میں بالخصوص گزارا گیا جو وقت ہے اس کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا سوال دریدہ حرامدہ کے متعلق یہ ہے کہ آپ اس کو فرسٹ پرسن پرسپیکٹیو میں بھی لکھ سکتے تھے، تھرڈ میں بھی لکھ سکتے تھے. آپ نے ایک ایسا کریکٹر کیوں کریٹ کیا جو ایک اسٹوری کو نریٹ کر رہا ہے؟ آپ اس کو لکھ سکتے تھے، وہ اپنی کہانی سنا سکتا تھا، اپنی داستان سنا سکتا تھا. تو میرا پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے زبان تو سیکھی، اردو زبان سیکھ لی، ہندی سیکھی، پنجابی سیکھی، لیکن اس کے کلچرل کنٹیکسٹ کو کیسے سمجھا؟ کیونکہ میں اس کے اندر جب پڑھ رہی تھی تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ نے ایف سی کے اندر جماعتیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ایک الفتح کی اس محفل کا بھی ذکر کیا ہے جو ایز اے پاکستانی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ آپ نے کتنا عرصہ اس سب کو سمجھنے میں گزارا کہ آپ اس کو اتنی خوبصورتی سے لکھ سکیں؟ جہاں تک کہ مجھے یاد ہے ویسے 12-13 سال گزارے ہیں یہاں پہ. تو وہ پھر اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ جو نا اٹھنا بیٹھنا ہوا اور ہر طرح کی محفلوں میں جو نا دلچسپی تھی. تو یہ بس ایک طرح سے جو ہے تجربہ ہے. تو اور میرا خیال ہے ویسے کہ زبان جو نا صرف اسی سے سیکھی جا سکتی ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی پہلے آدمی زبان سیکھ لیتا ہے اس کے بعد جو نا محفل میں بیٹھ جاتا ہے. محفل میں بیٹھ کے جو نا آدمی جو نا زبان سیکھتا ہے اور خاص زبان سیکھتا ہے. جیسے وہ زبان جو کہ ادیب آپس میں استعمال کرتے ہیں. وہ پاکٹی اوس کے جو پرانے لوگ تھے وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ منیر نیازی کی اپنی ایک خاص زبان تھی. وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، وہ کہتے تھے یہ طیب لوگ ہیں، اور اس طرح کی ان کی باتیں تھیں. تو ظاہر ہے ویسے کہ میں ان کے ساتھ نہ بیٹھتا تو یہ الفاظ جو نا مجھے سیکھنے کو نہ ملتے. تو سب سے پہلے میرا خیال ہے ویسے کہ بندہ جو نا وہ ماحول میں بیٹھ جاتا ہے، اس میں گھس جاتا ہے، اس کے بعد جو نا زبان آ جاتی ہیں. اور خواہش بھی ہوتی ہے کبھی کبھی جو نا پیدا ہوتی ہے کہ اسی زبان میں جو نا کچھ لکھا جائے. پہلا جو آپ کا سوال تھا وہ کیا؟ معافی چاہتا ہوں. اچھا ہاں، تو میں نے فرسٹ پرسن پرسپیکٹیو میں سب سے پہلے لکھا، لیکن وہ کافی نہیں تھا کیونکہ کہانی جو نا ختم ہو رہی تھی ویسے ان الفاظ کے ساتھ دیریدہ حرامدہ. تو پھر میں نے سوچا کہ کہانی جو نا ادھوری ہے. یہ جو نا وہ میں اس کے عنوان سے جو نا اتنا خوش نہیں ہوں اگر دیکھا جائے دیریدہ حرامدہ. اس وجہ سے نہیں کہ میرے استاد کو جو نا گالی دی جا رہی ہے، لیکن یہ میں نے یہ عنوان جو نا اس وجہ سے رکھا کہ شروع میں جو نا پہلے ویرشن میں تو وہ کہانی جو نا انہی الفاظ کے ساتھ جو نا ختم ہو رہی تھی. پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے اس طرح سے. اس آدمی کو جو نا اس آدمی کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے، اس آدمی کو کچھ کرنا چاہیے. صرف اس کا جو نا تھپڑ مارنا جو نا اپنے استاد کو جو نا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اس سے بھی آگے جو نا بڑھنا چاہیے. اب جو نا میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ غائب ہو جائے گا، لیکن اس کے غائب ہونے کی کہانی جو نا وہ خود نہیں سنا سکتا ہے، کوئی اور آدمی سنائے گا. اور پھر اس کے بعد جو نا یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ جب ایک آدمی اس کا دوست جو نا وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے لاہور میں جو نا کیا کیا دیکھا اور کیا کیا کیا. اس دن جب وہ دیریدہ سے ملنے کے لیے گیا تھا اس کو پتہ چلتا ہے کہ سب فرضی تھا، کہ دیریدہ تو کبھی آیا نہیں. اور تو ادھر بھی جو نا تھوڑا سا جو نا مجھے لگا کہ یار یہ مجھے خود ڈیکنسٹرکشن تو پسند ہے، تو یہاں جو نا کہانی خود کو جو نا ڈیکنسٹرکٹ کر دیتی ہے کہ ایک طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کہانی تو کہانی ہی ہے. اور کہانی کے اندر ہی جو نا ایک ایسا عنصر جو نا موجود ہے ویسے کہ جس سے جو نا اس کی خود اپنی نفی ہوتی ہے. تو وہ چیز جو نا مجھے اچھی لگی. تو اس وجہ سے جو نا میں نے ایک پہلا، جیسے میں بتا رہا تھا کہ پہلے ایک کہانی میں نے لکھی، پھر ایک اور کہانی لکھی اور اس کو میں نے اسی کہانی میں جو نا اس کو فریم کر دیا. اور اسی وجہ سے جو نا دونوں کرداروں کو جو نا الگ کرنے کے لیے تو ایک میں بات کرتا ہے، اور جب وہ اپنے دوست کی بات کرتا ہے تو تو استعمال کرتا ہے تاکہ جو نا دونوں میں جو فرق ہے ویسے وہ نمایاں ہوں. لیکن ہاں ایک چیز جو نا وہ صرف ایک بات جو نا میں بتانا چاہ رہا تھا ویسے، کیونکہ یہ مزے کی بات لگی مجھے. تو انتظار صاحب نے ایک مجھے ایک کہانی کے بارے میں بتایا تھا جو انہوں نے جو نا بالکل جوانی میں لکھی تھی. اس کہانی کا نام ہے وہ پھر آئے گی. وہ محرم کے دنوں کے بارے میں جو نا کوئی کہانی ہے کہ کوئی تعزیہ جو نا نکالا جا رہا ہے، وہ کچھ لڑکے جو تازیے کے ساتھ جا رہے ہیں،
وہ اوپر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت جو نا پھر کچھ لڑکیاں بھی نظر آتی ہیں کھڑکیوں میں، اور ایک لڑکا جو ہے نا اس کو عشق ہے کسی لڑکی سے، تو وہ سال میں جو نا صرف ایک بار جو نا اس کو وہ لڑکی دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور وہ اسی وقت جو نا جو وہ تاجے کے ساتھ جو نا نکلتا ہے تو وہ اوپر دیکھتا ہے، لیکن وہ اس کو نظر نہیں آئے گی، اس کو وہ نظر نہیں آتی، تو اس کو کوئی دوست جو نا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اگلے سال آ جاؤ، تو وہ پھر آئے گی. تو کہانی جو نا ان الفاظ کے ساتھ تقریباً جو نا ختم ہوتی ہے، لیکن اس کا جو عنوان تھا ویسے وہ دوسرا تھا. منٹو نے انتظار حسین کو کہا تھا کہ یہ عنوان جو ہے نا تمہارا جو نا ناگفتہ عشق یا جو بھی ہے، اس زمانے میں اس طرح کے عنوان جو نا رکھے جاتے تھے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تم اپنی کہانی کا جو آخری فکرہ ہے ویسے تم بطور عنوان استعمال کرو. تو یہ مجھے ترکیب اچھی لگی، تو میں خیر اپنے طور پہ تو میں نے آزمائی، تو اسی وجہ سے جو نا دیریدہ حرامدہ بن گیا، ورنہ تو وہ کچھ اور ہو سکتا تھا. سر میرا سوال یہ، آپ ایک فرینچ پرسن ہے جو یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر رہے ہیں، یہاں پر رہ کے آپ کو جو ہماری زبان ہے اردو اس سے محبت ہوئی ہے، آپ کو پسند آئی اتنی کہ آپ نے اس کو پھر سیکھا اور اس میں پھر اتنی مہارت حاصل کر لی کہ آپ اردو میں اب آپ لکھ رہے ہیں، ایز پروفیشنل رائٹنگ کر رہے ہیں. تو ایک طرف یہ چیز، دوسری طرف اس کے مترادف یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو میری جنریشن کے یہاں کے لوکل نیٹو لوگ ہیں، یہاں پر شاید اردو زبان کو اس طرح سے اتنی امپورٹنس شاید نہیں دی جا رہی، یا شاید وہ جو محبت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جو شاید پہلے تھی، وہ تھوڑی تھوڑی کم ہو رہی ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ چیزیں تھیں اردو زبان کی، کیا وہ ایلیمنٹس تھے یا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ کو اردو سے محبت ہوئی، اور آپ کے خیال میں کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ہماری جنریشن میں اردو کی جو وہ محبت ہے جو شاید تھوڑی کم ہوگی اس کو دوبارہ سے اجاگر کیا جا سکے؟ میں جن لوگوں کے بارے میں لکھنا چاہ رہا تھا تو ان کی زبان جو نا اردو تھی زیادہ تر. جیسے شاعروں کے بارے میں نے 3 ناولٹ لکھے ہیں، تو تینوں جو تھے وہ تو اردو کے شاعر تھے. تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاعروں کی زبان میں ہی جو نا پورے ناولٹ لکھے جائیں تاکہ مزہ بھی آ جائیں، اور مطلب استعارات بھی استعمال ہوں، تشبیہات وغیرہ جو ہے نا، تو وہ ایک ضرورت بھی تھی ایک طرح سے. اور مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ میں نے بتایا تھا ساغر صدیقی کے بارے میں، جب میں نے ناول لکھا تو مجھے لگا کہ بھائی انگریزی مطلب فرانسیسی میں تو نہیں چلے گا، اردو میں ہی لکھنا چاہیے، کیونکہ کردار تو سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے سب کچھ اور لکھتا ہے اسی زبان میں جو نا. تو اسی زبان میں اگر لکھا جائیں تو کردار اور میرے درمیان جو ہے نا کوئی دیوار جو نا کھڑی نہیں رہے گی، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے جنریشن کے لوگوں کو جو نا اتنی محبت نہیں ہے اردو سے، تو یہ کوئی مجھے اس میں جو نا کوئی بڑا مسئلہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے. کئی وجوہات ہیں ویسے جن کی وجہ سے لوگ جو نا اردو سے دور ہو گئے ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں شاید یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ ان کی بھی اپنی زبانیں ہیں، پنجابی، سرائکی، سندھی، پشتو وغیرہ، تو ان کے ساتھ ان زبانوں کے ساتھ بھی جو نا انصاف کرنا چاہیے اور ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے انہی سے محبت کرنی چاہیے اور ان کو محفوظ رکھنا چاہیے کسی طرح سے. اور اس میں جو ایک ادبی سرمایہ ہے اس میں اضافات بھی ہونے چاہیے، اس کے بجائے کہ صرف اردو کے جو ہے نا ادبی سرمایہ میں جو نا اضافہ کیا جائے. دوسری جو ہے نا وہ مجھے واقعی کھل کے میں بتاتا ہوں، ویسے تو مجھے کچھ سیاسی وجوہات بھی نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح جو ہے نا اردو سمجھ لیں ویسے کچھ لوگوں نے تو اپنا لی ہے، شاعر، ادیب، لیکن ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ جذبات نہیں ہیں، اور ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ شاید وہ نزاکت بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے جو نا اپنے فائدے کے لیے اپنا لی ہے، اور کچھ لوگوں کے اوپر جو نا وہ زبان جو نا تھوپ دی گئی، جس کی وجہ سے جو نا جب انہیں دوسری زبان سیکھنے کو مل گئی جیسے انگریزی، تو ان کو شاید اس سے زیادہ جو نا محبت تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن شاید ایک طرح کی انسیت جو نا اس سے پیدا ہو گئی کہ وہ ایک قسم کی نیوٹرل زبان ان کے لیے جو نا وہ بن گئی، ایک قسم کی نیوٹرل زبان. اور کچھ لوگ جو نا جیسے کافی سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اچھا آج کل جو نا لوگ انگریزی میں لکھتے ہیں یہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ میں اکثر جو نا لوگوں کو بتاتا ہوں کہ لوگ انگریزی میں اسی وجہ کی بنا پہ جو نا لکھتے ہیں
کہ جس کی بنا پہ میں خود اردو میں لکھتا ہوں. ایک میں بتاتا ہوں اصل میں کیا سوچتا ہوں کہ ایک دوری ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے ویسے کہ زبان جو ہے نا آپ کو پوری طرح سے جو نا وہ کھا جائے. جو آپ لکھتے ہیں آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ چیز جو نا بالکل آپ کے پاس ہے, لیکن ایک طرح سے ٹیکنیکلی جو نا وہ بیان کرنے کے لیے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایک طرح کا فاصلہ ہو. جو میں نے کہانیاں لکھی ہیں جیسے یہ دیریدا والی کہانی جو نا لکھنے میں تو مجھے 20 سال لگے, مجھے 20 سال لگے. یہ سارے واقعات جو میں بتا رہا ہوں یہ تو 97 کے واقعات ہیں ویسے تو. بعد میں جو نا شاید وہی 18 میں یا 2018 میں یا 17 میں جو نا میں نے وہ کہانی لکھنی شروع کر دی. تو جب ایک طرح سے جو نا وہ ایک فاصلہ پیدا ہوا اس کہانی یا ان واقعات اور میرے درمیان, تب میں نے لکھنا شروع کیا. اور میرا خیال ہے ویسے کہ زبان بھی جو نا اس میں آپ کی کافی مدد کر دیتی ہے. آپ کبھی کبھی جو نا جب بہت زیادہ ٹرامیٹک تکلیف دہ چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان کے بجائے دوسری کسی نیوٹرل زبان میں جو نا لکھیں تو شاید آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے, زیادہ بہتر لگتا ہے. لیکن یہ صرف میرا ایک طرح سے جو نا وہ ایک مشاہدہ ہے. چونکہ آپ ایک فرینچ آتھر ہیں اور آپ نے اوبیسلی وہاں کا بھی کلچر بھی ایکسپیرینس کیا ہے, آپ نے لٹریچر بھی پڑھا ہوا ہے اور آپ نے بہت اور جگہوں کا بھی ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے کلچر, اور آپ نے لٹریچر بھی پڑھا ہوا ہے. تو جب آپ نے سب کانٹیننٹ کا رائٹنگ پڑھی اور کیا کہتے ہیں جو لٹریچر پڑھا, تو آپ کو کوئی سملیرٹیز نظر آئیں رائٹنگ سٹائل میں؟ داستانوی جو ادب موجود ہے ویسے مغرب میں جو نا اس سے بہت زیادہ ملتا ہے. ایک اتفاق ہے ویسے, یا اگر دیکھا جائے ویسے داستانہ جو نا بہت زیادہ جو نا سفر کرتی ہیں. لیکن خاص طور پہ جو نا آج کل کے زمانے میں کیونکہ ناول جو ہے نا جب لوگوں نے شروع کیا لکھنا 19ویں صدی میں تو ظاہر ہے ویسے کہ ان کے اوپر جو نا باہر کا اثر تھا. تو پھر بعد میں جو نا اگر دیکھا جائے یہاں کا ناول جو ہے نا وہ تو بالکل ایک منفرد چیز ہے. اردو کا جو ناول ہے ویسے اس کو تو آپ کسی اور قسم کے ناول سے تو نہیں ملا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ شروع میں جو نا کچھ لوگوں نے جو نا کچھ ناول جو پڑھے باہر کے انگریزوں کے ناول وغیرہ جو نا, تو ان کو تحریک ہوئی کہ اس طرح کی کوئی چیز جو نا لکھی جائے, یا ان کو کہا گیا کہ تم اس طرح کی چیزیں لکھو. تو ہاں بہت ساری جو نا چیزیں جو نا ملتی جلتی جو نا مجھے نظر آتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو نا میرا خیال ہے کمیونیکیشن بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہاں کے حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں, ادب بالکل مختلف ہوتا ہے, سب کچھ, تو آپس میں جو نا کوئی کمیونیکیشن تو نہ ہوتا کسی بھی قسم کا. آپ اگر قاری ظفر کی طرف انسائیڈر تھے تو منیر جعفری کی طرف کیسے ہوئے, کیونکہ دے آر پولز اپارٹ. مجھے جیسے انتظار صاحب کی ایک اصطلاح مجھے بہت اچھی لگتی ہے, مانوس اجنبی. مانوسیات بھی ہے, اجنبیت بھی ہے, تو میرا خیال ویسے کہ دونوں چیزیں ہیں کہیں. میں ایک زمانے میں جو نا وہ ریڈ کراس میں کام کرتا تھا یہاں پہ, اور ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی نا کہ ہم جیلوں کے دورے کریں. تو جیلوں میں تو ظاہر ہے ویسے کہ ہمیں ہر طرح کے لوگ ملیں. تو کچھ قاتل لوگ تھے, کچھ تنظیموں کے لوگ تھے, تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی لمبی گفتگو ہوئی اور ان سے بات چیت کا موقع ملا بھرپور قسم کا. اور یہ بھی ہوا کہ ہمیں بالکل جو نا مخالف پارٹی کے لوگ بھی ملے جیلوں میں, جیسے کچھ شاید اعظم طارق کے قاتل بھی مجھے مل گئے تھے, اور دوسری طرف جو دوسرے جو لوگ تھے وہ شیعوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, شیعہ کافر والے, وہ کیا نام ہے وہ لشکر جنگ بھی والے, وہ بھی ملے تھے. تو یہ شاید ہاں اسی وجہ سے جو ہے نا وہ شاید تھوڑی مطلب کچھ اضافہ ہوا ویسے معلومات میں. ہاں سوال یہ ہے کہ جب آپ کوئی کہانی لکھتے ہیں اور کسی ایک کردار کے ساتھ آپ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں, جو کہ اس کہانی سے آپ یا اس کردار سے بعد میں آپ کس طرح نکلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب بھی کوئی آپ کہانی لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایموشنلی بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے. ویسے آپ اتنا وقت گزارتے ہیں ویسے ایک آدمی کے ساتھ, لیکن ایک چیز ہے ویسے کہ اس کے بارے میں لکھتے جو نا آپ کبھی کبھی جو نا اکتا بھی جاتے ہیں. تو جب کہانی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود
मर जाता है कुछ ऐसा, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको राहत महसूस होती है, लेकिन आपको लगता है कि ठीक है, अब सही है, ठीक हो गया, आप मज़ीद जो ना उस बारे में जो ना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं वैसे। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो ना आपसे एक तरह से जो ना, आप क्या बताऊँ, एक अजीब किस्म का रिश्ता जो ना उनके साथ जो ना बनता है, क्योंकि आपकी तो आदत हो गई। फ़र्ज़ करें आप कोई नॉवल लिखने लगे हैं असग़र सिद्दीकी के बारे में, तो 1 साल तक जो है ना आप नॉवल लिखेंगे, तो 1 साल तक जो ना दुनिया को जो ना आप असग़र सिद्दीकी के नुक्ते नज़र से जो ना देखेंगे, और जो भी जो ना बात जो ना सुनने को मिलेगी, जो भी बात पढ़ने को मिलेगी, वैसे तो आप सबसे पहले जो ना उसको यूँ परखेंगे कि जी क्या ये बात जो ना मुफीद है मेरे नॉवल के लिए, क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है मेरे नॉवल में या नहीं। और ज़ाहिर है वैसे कि उसके बाद जो ना आपको तो एक क्या बताऊँ, एक तरह के डिटॉक्स से जो ना आपको जो ना वो गुज़रना पड़ता है। और जैसे असग़र सिद्दीकी वाला जो है, वैसे जो किरदार था, वैसे मैं उसमें इतना ज़्यादा जो ना घुस गया था कि उसके बाद जो ना 6 माह तक जो ना मैं कोई चीज़ नहीं लिख सका। मैंने कोशिश की मुख्तलिफ़ किरदारों के बारे में लिखने की, लेकिन आवाज़ जो ना उसी की आ रही थी। तो बाद में जो ना मुझे एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किरदार के बारे में लिखना पड़ा, जिसकी आवाज़ जो ना उससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ होगी। तो वो किरदार था मिराजी। तो मिराजी और असग़र सिद्दीकी में जो ना इतना ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन फिर भी मिराजी वाला नॉवलेट जब मैंने लिखना शुरू किया, तो शुरू में जो ना उसकी आवाज़ तो थी असग़र सिद्दीकी वाली, जिसकी वजह से फिर मैंने जो ना उस चीज़ को तोड़ने के लिए मैंने नॉवेल को लिखा सेकंड पर्सन में। अगर मैं फर्स्ट पर्सन में लिखता तो यही आवाज़ आ जाती। मैंने सोचा कि चलो अब सेकंड पर्सन में लिखते हैं, कुछ और ही हो जाएगा, वैसे उसका लहजा और हो जाएगा। लेकिन उसको ये असग़र सिद्दीकी का जो असर था, वैसे वो उसको जो ना ख़त्म करने में जो ना मुझे बहुत अरसा लगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं वैसे किरदार जो है ना, जो इतने ख़राब हैं, इतने ख़बीस हैं वैसे, कि आपका आप खुश होते हैं वैसे जब कहानी जो ना ख़त्म हो जाती है एक तरह से। तो ये फिर एक तरह का जो वो बन गया, वैसे एक हयूला सा बन गया। तो और मैंने ज़ाहिर है वैसे मियानी साहब में जो ना मेरा ख़्याल है हर जुमेरात जो ना लोग इकट्ठे हुआ करते थे, तो उधर भी जो ना मैं आता था, तो मैंने एक तरफ जो ना अदीब बैठे हैं और पीछे जो ना वो दरवेश बैठे हैं। और मुझे ये जो एक रिश्ता था वैसे दोनों में, मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा था वो। हाँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके आने का, हम सबको बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल आपसे ये है, और शायद उसका जवाब आप कुछ हद तक दे चुके हों, लेकिन आपके नज़दीक व्हाट इज़ अ गुड राइटर? आपके नज़दीक एक अच्छा राइटर क्या होता है? मैं ये जानना चाहूँगी। इसका जवाब जो ना मैं यूँ दे सकता हूँ कि मैं किसी राइटर का हवाला दे सकता हूँ जो कि मुझे पसंद है, ठीक है। तो वो जैसे मैं राइटर कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो ना लिखते हैं, लेकिन राइटर तो कुछ हैं, एक आध। तो किसका हवाला दूँ, यहाँ के किसी बंदे का हवाला दूँ या बाहर के किसी बंदे का हवाला दूँ? चलिए, एक आदमी हैं वैसे जो हैं तो वैसे अल्जीरिया के, लेकिन वो फ्रांसीसी में लिखते हैं और वहाँ सहाफ़ी रहे हैं बहुत अरसे तक। मेरा ख़्याल है उनका नाम है दाऊद कमाल, कमाल दाऊद। तो उन्होंने जो ना वो हमारे यहाँ एक किताब बहुत मशहूर हुई थी, द स्ट्रेंजर, कमू की। तो स्ट्रेंजर जो है ना वो बहुत, अब तो मतलब वो पढ़ी नहीं जाती है जिस तरह से जो ना पढ़ी जाती थी। एक इंतहाई जो ना रेसिस्ट किस्म की किताब है वैसे, कि जिसमें एक इंसान अपने जो ना वो फ़लसफ़ियाना जो ना वो मसाइल हल करने के लिए एक आदमी का कत्ल कर देता है, जिसका नाम तो पूरी किताब में जो ना लिया नहीं जाता, बस इतना पता है कि वो एक अरब है। तो कमाल दाऊद ने ये कमाल किया है कि उन्होंने जो ना वो पूरी किताब जो ना उन्हीं के बारे में लिखी, उस अरब के बारे में और उनके ख़ानदान के बारे में, उनके भाई के बारे में। और इसको जो ना मैं एक शाकार समझता हूँ। ये जो ना मेरे ज़हन में जो ना एक अच्छे राइटर हैं, बल्कि एक अच्छे नहीं, वो एक उम्दा तरीन किस्म का राइटर है, कि जिसने जो ना वो गोशा जो ना उजागर किया, जो कभी जो ना किसी के ज़हन में जो ना उजागर ही नहीं हुआ। वो कहानी सुनाई जो कभी जो ना सुनाई नहीं जा सकती थी, किसी ने सोचा ही नहीं उसके बारे में। और जब उसने वो कहानी सुनाई तो वो हमें जो ना उतनी ज़रूरी और लाजमी नज़र आई
کہ ہم نے سوچا کہ اتنے سالوں تک جو نا ہم دا اسٹرینجر جو نا کیسے پڑھتے رہیں بغیر اس بارے میں سوچیں کہ مقتول کی کوئی آئیڈینٹی تو ہے ہی نہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے انصاف بھی کیا، انہوں نے ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں بھی بتایا، ان کے خاندان کے بارے میں بھی بتایا سب کچھ. تو یہ کمال داؤد جو نا میرے حساب سے جو نا فرانسیسی زبان کے سب سے بڑے وہ ہیں ادیب ہیں. نوبل پرائز تو انہیں کو ملنا چاہیے تھا اس سال. تو خیر انور سجاد ہاں کیونکہ میرا خیال ہے انہوں نے کبھی جو نا سمجھوتا نہیں کیا. کچھ لوگ نا لکھتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے ان کو عادت ہے، ایک ضرورت بھی ہے، اور کبھی کسی نے جو نا سفر نامہ لکھا، کبھی کسی نے تنقیدی مضامین لکھے، اور انہوں نے ہمیشہ وہ لکھا جو وہ چاہ رہے تھے، اور جب وہ نہیں چاہ رہے تھے لکھنا تو انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے مصوری کی، رقص کیا، بہت سارے کام کیے. یہ ہے کہ اپنی تخلیقیات کا انہوں نے جو نا اظہار کیا. تھے تو خود پیشے سے ڈاکٹر، تو اس وجہ سے بھی جو نا ان کا کوئی زیادہ لینا دینا نہیں تھا ویسے ان چیزوں سے. تو اور اگر دیکھا جائے ان کی پہلی کہانیاں جو نا پڑھی جائیں، اور ایک انہوں نے میرا خیال ہے کہ ایک ہی ناول لکھا خوشیوں کا باغ، تو وہ ایک شاکار ناول ہے. ویسے اس میں بھی جو نا یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہیں جو نا کوئی سمجھوتا بازی تو ہے نہیں. آپ کے خاندان میں روایت رہی ہے داستان گوئی کی، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ شروع میں جب آپ نے شاعری کی تو آپ آٹومیٹک رائٹنگ کیا کرتے تھے، اور آپ کی جو شاعری تھی وہ سریلسٹ تھی. اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ جو علامتی کہانیاں ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو پسند نہیں رہی. تو یہ ارتقاء کیسے ہوا کہ آپ خود سریلسٹ شاعری کرتے کرتے اور آٹومیٹک رائٹنگ سے متاثر ہوتے، اب بھی جو آپ کی کہانیاں ہیں بہت حد تک اس میں کچھ حد تک تو ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ جو بہت زیادہ فکشنلائز ہوتا ہے، یا جیسے ایک کہانی ہے آپ کی جس میں وہ جہاد پر جاتا ہے، اور وہ پھر وہ جو سارا منظر ہے وہ بڑا میجیکل لگتا ہے، تو وہ جادوئی حقیقت نگاری اسے کہیں یا جو بھی کہیں. لیکن آپ کہانی سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ بہت اردو میں بھی آپ جو رائٹر لکھ رہے ہیں وہ ان کا بہت حد تک فوکس ہوتا ہے کہ وہ اسی نقالی میں جو ہے، جو کہ شاید یہاں کے لوگ شاید اس طرح سے انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا ان چیزوں کو جو کہ ویسٹ میں کی گئیں، تو وہ اس نقالی میں وہ ایکسپیریمنٹیشن کی طرف آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں. جیسے اگر مثال کے طور پہ اسٹریم آف کانشیسنس کی بات کی جائے تو وہ ایک خاص ایک ایکسپیرینس جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو شاید وہ یہ نہ ہو، لیکن وہ نقالی میں وہ کوشش کی جاتی ہے. تو بس سوال یہی ہے کہ آپ کا وہ ارتقاء سریلسٹ شاعری سے کیسے آیا، اور یہ جو اردو ادب کا جو رجحان ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ داستان گوئی مطلب میرا خیال ہے ویسے ہر گھر میں جو نا داستان گوئی ہوتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو نا وہ اب آج کل کے زمانے میں پتہ نہیں ہے لوگ فون دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں وغیرہ، لیکن ہمارے زمانے میں میں اتنا جوان نہیں ہوں جتنا کہ میں لگتا ہوں، لیکن میرے زمانے میں ہم بیٹھا کرتے تھے دادیوں کے ساتھ، نانیوں کے ساتھ، وہاں میں پریوں کی کہانیاں نہیں سناتی تھی، وہ ہمیں جو نا اپنے زمانے کی کہانیاں سناتی تھی اور اس طرح کی چیزیں. تو ظاہر ویسے ہم نے کافی ساری چیزیں سنی، اور وہ خود جو نا ترکا لگاتی تھی کیونکہ کہانی ویسی ہی ہو تو کوئی مزے کی چیز نہیں ہے. مجھے یاد ہے وہ میری دادی جو نا مجھے بتایا کرتی تھی کہ اچھا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا لڑکا جو نا ایک لڑکی کو جو نا لے کے آیا گھر پہ، اور لڑکی ایسی ہے ویسی ہے، تو اگلے دن جو نا وہ ایک لڑکی کو لے کے آیا تو وہ تمہاری ماں تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل ویسی تھی جیسے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا. تو مطلب اس طرح کی چیزیں، لیکن میرا خیال ہے ہر خاندان میں ہر روایت میں جو نا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. سیریلزم کا تو مجھے احساس ہوا ویسے کہ سیریلسٹک ایک شاعری ہوتی ہے اور ایک ناول ہوتا ہے. تو سیریلسٹک ناول میں جو نا وہ ناول کا عنصر زیادہ ہے، شاعری کا کم، کیونکہ جو نا وہ آپ کون آدمی نا 300 صفحے جو نا پڑھے گا کہ جن میں جو نا صرف اسی طرح کی جو نا وہ میں کیا بتاؤں فری ایسوسیشنز ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہے کہ کیا کہا جا رہے ہے اور لاشعوری باتیں ہو رہی ہیں. مطلب یہ سزا آپ کسی کو تو نہیں دے سکتے ہیں، یا جو نا کسی نقاد کو آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ انسان کو تو نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک طرح کا جو ہے توازن جو نا آپ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو سیریلزم ظاہر ویسے تو میں خود کو جو نا اس سے جوڑتا ہوں،
اور کبھی کبھی جو نا ایسے مطلب لکھتے ہوئے جو نا کبھی کبھی جو نا یہ دل کرتا ہے, دل تو نہیں کرتا لیکن یہ سریلسٹک جو ہے نا کچھ چیزیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو جیسے ابھی آپ نے زین مصور کا ذکر کیا تھا, تو اس میں ایک وہ LSD لے کے یا پتہ نہیں کوئی چیز لے کے جو نا وہ جب وہ نکلتے ہیں وہ لوگ انڈیا کی طرف, تو وہ پورا جو نا ایک سیریل قسم کا ایک سفر ہے کہ ان کو ساتھ نظر آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون. تو یہ ہے کہ ایک ٹھرک ہے ویسے جو میں نے پوری کی, اور میں ہمیشہ پوری کرتا ہوں سیریلزم والی. میرا آپ سے جو تعارف ہوا وہ ساگر صدیقی کے ناولٹ سے ہوا. اس میں کیونکہ ایموشنل کچھ ہے, پراکسیمیٹی ہے ساگر صاحب کے ساتھ, کیونکہ مزانگ میں گھر ہمارا, میرے گھر کے سامنے ہی اس کی ان کی جو قبر ہے, اور وہیں پہ وہ بیٹھتے تھے. ہم نے بڑوں سے سنا ہے ان کے واقعات سارے, میانی صاحب اور جو سارا بیان کرتے ہیں اس میں, اس لحاظ سے. تو سوال میرے دو ہیں بیسیکلی, تین تھے لیکن میں چلیں دو کر دیتا ہوں اس میں. اچھا, پہلی گل تو میں نے سنا تھا کہ جی آپ کا جو ایکسنٹ ہے اردو کا, اس میں فرنچ نظر آتا ہے, اس میں کہ اس فرنچ کا جو ہے نا سٹائل نظر آتا ہے. من پنجابی نظر آ رہی سی بیسیکلی, من تاڑے اردو ایکسنٹ پنجابی نظر آ رہی سی کہ جیسے کوئی پنجابی دا بندہ اردو بولدا ہے نا, تو مجھے بیسیکلی وہ فیل آئی. اچھا سر, پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے انڈیا میں بڑا ٹائم گزارا, وہ اس کے بعد آپ پاکستان آ گئے. انڈیا کمپیریٹیولی ٹو پاکستان اس کی بڑا رچ ٹریڈیشن ہے, تو بڑا پہلے ایک ہی تھا سارا, اس کا کلچر بڑا ڈائیورس ہے. اور اس میں اگر اس میں بھی دیکھیں, لٹریچر میں بھی دیکھیں, بڑے نام ہیں ان کے پاس بھی, نوبیل پرائز ونر بھی ہیں, دے ہیو بگ نیمس ان ایوری فیلڈ آف لائف. تو آپ نے پاکستان ہی کیوں آپ کو پسند آیا, آپ نے پاکستان کیوں چنا؟ پہلا میرا سوال یہ تھا آپ کے ساتھ کہ پاکستانی رائٹرز میں آپ کو ایسا کیا کہ یہاں پہ آپ بس گئے, اور لاہور کے بارے میں کچھ اگر آپ بتانا چاہیں ایز اے بینگ لاہوری. اور دوسرا میرا سوال یہ کہ ساتر کا آپ نے نام لیا, تو ساتر کا میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ایز بینگ اے فین آف سارتر, کہ سارتر کو 64 میں نوبل ان کو آفر ہوا, ڈکلائن کر دیا نوزیا پہ, اور میں کافی زیادہ ان کی ریڈنگس پڑھتا ہوں. آپ کا جو آپ نے تھوڑا سا ان کا, کہ مجھے جو فیل ہوا اٹ واز اے انفنش ٹاک, کہ میں ایک فرنچ آتھر سے, یعنی کہ کمز فرام دا ہارسز ماؤتھ, تو میں سننا چاہوں گا کہ آپ سارتر کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں. انڈیا میں جو نا میں رہا اور میں نے بہت وقت گزارا, لیکن انڈیا کے ساتھ جو نا ایک مسئلہ ہے ویسے, اور وہ ہے مجھ جیسے آدمی کے لیے, اور وہ ہے اس کی وسعت اور رنگا رنگی اتنی زیادہ کہ آپ مطلب پاگل ہو جاتے ہیں مطلب, اور آپ کسی ایک چیز کی طرف جو نا توجہ نہیں دے پاتے ہیں. اور میرے ساتھ تو یہ تھا جب میں نیا جو نا انڈیا آیا تھا اور JNU میں رہنے لگا تھا, تو میرے ہاسٹل میں, خالی میرے ہاسٹل میں جو نا 20 کے 22 مختلف زبانیں بولی جاتی تھی. صرف جو نا وہ جس منزل پہ میں رہتا تھا اس منزل پہ میرا خیال ہے کہ کچھ 15-16 کمرے تھے, تو ہر کمرے میں جو نا کوئی مختلف صوبے کا کوئی بندہ رہتا تھا, اور اس کا روم میٹ جو تھا وہ بھی کسی مختلف صوبے کا آدمی تھا. تو کوئی اسامیز بندہ جو نا وہ تمل بندے کے ساتھ رہتا ہے, کوئی کیرالا کا آدمی وہ بنگالی کے ساتھ رہتا ہے, وہ جیسا. تو میں تو ایک طرح سے جو نا توجہ بھی نہیں دے پا رہا تھا ایک زبان کی طرف, جو نا میں سب کچھ سیکھنا چاہ رہا تھا. تو پھر یہ ایک طرح سے یہ فیصلہ ہوا, بلکہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک ہی زبان کی طرف جو نا توجہ دوں گا. اور یہ فیصلہ میں نے, اب میں کیا بتاؤں, مجبوری میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن ایک طرح سے جو نا حالات نے میرے لیے جو نا فیصلہ کیا کہ جس جگہ پہ میری نوکری لگی تو وہاں جو نا ایک تو اردو جاننا ضروری تھا. پھر مجھے جو نا کشمیر بھیجا گیا, اور پھر ایسے ممالک میں بھیجا گیا جہاں اردو استعمال ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح سے جو نا نوکری کا تقاضا تھا کہ میں مطلب ادھر آ جاؤں, اردو سیکھوں یہ وغیرہ وغیرہ, اور اس میں جو نا میں چلا جاؤں. اور ایک طرح سے جو نا زبان جاننا بھی جو نا وہ بھی ایک طرح سے وہ بھی نوکری کا تقاضا تھا, کیونکہ آپ جب ترجمانی کرتے ہیں, میں نے مترجمہ جو نا نام کی کہانی لکھی, لیکن میں خود مترجم رہا بہت سال تک. تو زبان آپ کو اچھی طرح آنی چاہیے, مطلب کہ تو لاہور تو میں اب یہ کہوں گا کہ لاہور آنا جو نا اور لاہور میں کام کرنا اور لاہور میں رہنا وہ تو میری مرضی تھی, وہ بس دل لگ گیا یہاں پہ. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ مجھے, میرا خیال ہے کہ وہ وجوہات جو نا وہ خود جو نا لاہور میں موجود ہیں. ویسے جو لاہور میں رہتے ہیں ان کو خود پتہ ہے, لاہور جو نا ان کو چھوڑتا نہیں ہے. لاہور تو شاید چھوڑ دیتے ہیں لیکن لاہور ان کو چھوڑتا نہیں ہے. لاہور تو ہمیشہ ان کے یہاں اندر جو نا بسا رہتا ہے, کوئی کچھ ہے
اس شہر میں. اور ہم اگر بتا سکتے کہ کیا چیز ہے ویسے جو آپ کو جو نا ایسے جو نا کھینچتی رہتی ہے ویسے اس شہر کی طرف, تو شاید اس کا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے. کوئی چیز ہے ویسے جو بیان سے باہر ہے. سارتھک کے بارے میں یہ ہے کہ سب کچھ تو میں نے سارتھک سے سیکھا. ایک بہت اچھا کام ہوتا تھا ویسے میرے لڑکپن میں کہ ہم لوگوں کو جو نا ان کی آٹوبیوگرافی دی جاتی تھی پڑھنے کے لیے, لیمو. اور آدھی سے زیادہ چیزیں جو نا ہمارے سر کے اوپر سے جو نا گزر جاتی تھی, کیونکہ ظاہر ہے ویسے کہ وہ بھی ایک طرح کی ایک فلسفیانہ تحریر ہے ویسے. لیکن ایک آدمی جس طرح سے اپنے سماجی پس منظر کا مطالعہ کرتا ہے اور جس طرح سے جنا جو اثرات ہوئے ہیں ویسے ان کے اوپر جنا سماج کے, اور کس طرح سے وہ ان اثرات سے جنا آزاد بھی ہو گئے ہیں, اور وہ سارا جنا وہ عمل انہوں نے خود اس میں بیان کیا ہے ویسے, اور کس خوبصورتی سے اور کس خلوص سے اور کس ایمانداری سے. تو اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ساتھ اس سے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں ویسے کہ ان کی آٹوبیوگرافی جو نا شاید فرانسیسی میں جو نا اگر 10 اچھی کتابیں جو نا لکھی گئیں یا عمدہ کتابیں لکھی گئی ہیں جو واقعی جو نا ہر ایک کو پڑھنی چاہیے, تو ان میں جو نا وہ سارتھک کی آٹوبیوگرافی ہے. لیکن اس سے جو نا ایک مسئلہ بھی یہ پیدا ہوتا ہے ویسے کہ آپ ان کی آٹوبیوگرافی کو جب پڑھ لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو نا آپ کو کافی مایوسی بھی ہوتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے ویسے کہ پھر جو اہم چیز رہے گی ہمیشہ جو نا آپ کی شخصیت کے پیدا ہونے میں, آپ کی شخصیت کی تشکیل میں, تو وہ ہے آپ کا سماجی پس منظر. کس حد تک جو نا آپ اس سے آزاد ہو سکتے ہیں. تو سارتھک کا بھی جو نا اگر دیکھا جائے ویسے تو ایک طرح سے جو نا وہ اس سے آزاد بھی ہوئے ہیں, اور ایک طرح سے جو نا وہ پوری طرح سے جو نا وہ آزاد بھی نہیں ہو سکیں, اور اس کا ایک طرح سے جو نا وہ اظہار بھی ملتا ہے آپ کو, اس کا احساس بھی ہوتا ہے ان کی آٹوبیوگرافی کو پڑھ کے. بڑی بڑی جو نا مقدس کتابیں ہیں وہ بائبل, تورا, یہ قرآن شریف وغیرہ جو نا وہ ہو گئے, لیکن ان کے علاوہ جو نا ہمیشہ جو نا کچھ الگ قسم کی چیزیں بھی جو نا آپ کو مل جاتی ہیں. اور بڑی جو نا مقدس کتاب کو پڑھنا, اس کا مطالعہ کرنا, اس کو سمجھنا, وہ تو وہ زندگی بھر کا کام ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی موٹی جو نا کہ جنہیں آپ زیادہ میرا خیال ہے ویسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, محسوس بھی کر سکتے ہیں, اور جن لوگوں نے جو نا ان کو لکھا یا پیش کیا کسی طرح سے آپ شاید جو نا بہتر طریقے سے بھی جو نا خود کو جو نا ان سے جوڑ سکتے ہیں. جیسے وہ گیتا وغیرہ جو نا میں نے پڑھا, لیکن ایک وہ ہے گیت گوبند, تو وہ مجھے شروع سے جو نا بہت اچھا لگتا ہے. اگر جو نا وہ کیا کہتے ہیں وہ کیتھولک جو نا وہ روایت اگر دیکھوں تو سینٹ فرانسس کی شاعری, ان کی نظمیں, اور اگر جو نا وہ یہاں جو نا اسلام اگر میں دیکھوں تو پتہ نہیں میں کس حد تک جو نا وہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ چیزیں سمجھ آئیں. لیکن ظاہر ہے ویسے کہ بابا فرید اور کشف المحجوب اور وہ ان چیزوں سے جو نا میں بہت زیادہ جو نا وہ متاثر ہوا ہوں, اور اب کے علاقے کی جو نا وہ. ہاں.